تمہاری تصویر پان کے ریپر میں سے نکلی ہے. It was like a bad thing. باہر سے پڑھ کے لڑکے آئے ہوئے تھے, وہ اس طرح کی اسٹوپڈ باتیں کرتے تھے, ٹانگیں کھول کے کیسے کھڑی ہو سکتی ہوتی. لوگوں کو کہتی تھی میرا بیٹا ڈی جے بن رہا ہے, تو وہ سمجھتے تھے وہ 20,000 میں ہمیں گھر پہ آ کے جو لوگ ڈی جیز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈی جے کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر. یو ہیو ٹو لیٹ یور چلڈرن بی, جو انہوں نے کرنا ہے ان کو زبردستی نہ کریں. اسٹار جو ہوتے ہیں نا وہ رات کو نظر آتے ہیں آسمان پہ. شان کو جو نیا ایک اورا دیا ہے وہ کہیں نہ کہیں فریال الطاف نے دیا ہے. آہستہ آہستہ آپ کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے ٹو برنگ دیم the level of what the rest of the world is doing. جن کو کیا وہ سب مانتے ہیں. It doesn't really matter. Does it matter? شان یا فواد خان. Fawad Khan has a style as Shaan has always had style. I think Shaan is still a star to me. Star اور ایکٹر بننے میں بہت فرق ہے. اچھا, خواتین میں مائرہ خان کو کہیں گے اسٹار. Yeah. ہانیہ عامر اسٹار. Cute. But not a star. She's cute. ایک کمپین آپ نے Me Too والی, وہ کامیاب ہوئی پاکستان میں. It was very brave of our pop star Nisha to say whatever she did. I completely supported her. وہ تو کیس پھر اس کے بعد Whatever. کیس پاکستان ہے, جو سچ ہے وہ نکل کے آئے. فریال الطاف کیسی ہیں آپ؟ I'm good. Thank you for having me. گڈ ٹو سی یو. بہت عرصے سے چیز کر رہے تھے, آپ بزی تھیں, لیکن فائنلی آج ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کے میں بہت سارے پوڈ کاسٹ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں, ریلز آتی ہیں, شارٹس آتی ہیں, بہت امیزنگلی کر رہی ہوتی ہیں. ایک تو بتائیے کہ پوڈ کاسٹ کرنے کا آئیڈیا آپ کا کیسے اسٹارٹ ہوا تھا؟ It was not میرا آئیڈیا تھا ہی نہیں, میرے بیٹے کا آئیڈیا تھا. So during COVID ہوا یہ تھا کہ we had a lot of time. جی. And you know, I'm always protesting against something or the other, whether it's women's rights or Palestine or روڈ پہ بھی نکل جاتی ہوں میں, پریس کلب بھی. تو میرے بیٹے نے کہا کہ آپ یہ کیوں کرتی ہیں, آپ بیٹھ کے اس طرح پوڈ کاسٹ کریں. اور اس وقت بیکاز سوری میرا گلا خراب, اس وقت کووڈ تھا. جی. سو وی ڈیسائیڈیڈ اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو اسٹارٹ اے پوڈ کاسٹ. پھر بارشیں ہوئیں اور ہمارا جو بیسمنٹ تھا وہ پانی سے بھر گیا. اوہو. سو وی ہیڈ ٹو. یہ آپ ڈی ایچ اے کی باتیں کر رہی ہیں؟ ڈی ایچ اے ادھر ہی ہے ساتھ ہی گھر میرا. جی جی. سو ہم نے جب وہ دوبارہ اس کو بنایا تو میڈ اٹ لائک اے اسٹوڈیو, ساؤنڈ پروف, بیکاز میرا بیٹا ڈی جے بھی ہے, میوزک پروڈیوسر ہے, تو وہ اٹ ورک فار بوتھ تھنگس. So that's when we started. تو آپ نے اسٹارٹ کیا اور اب آپ ٹائم نکالتی ہیں اور گریجولی جتنا ہو سکتا ہے کر رہی ہوں. آپ کے پاس اور بھی انگیجمنٹس ہیں آپ کی ایونٹ کی. میں کم کرتی ہوں اس لیے کہ آئی تھنک انفارچونیٹلی اتنے لوگ قابل نہیں ہیں کہ ان کا انٹرویو کیا جائے. میں یہ بول سکتی ہوں اگر میں بول دیتی ہوں. So I am trying to be picky and choosy now. وہ بہت مشکل ہوتا ہوگا پھر. It is مشکل ہے نا, it is مشکل because I think ہر پوڈ کاسٹ کی ایک الگ کہانی ہوتی ہے, اور ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو میک پیپل فیل ویری کمفرٹیبل, اینڈ ہم گاسپ نہیں کرنا چاہتے. ہاں, آپ بالکل گاسپ نہیں ہوتی, بہت صاف ستھرے تمیز سے بڑا امیزنگلی آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا. سب کے پاس ایک ٹروتھ ہوتا ہے, سب کا ایک آنیسٹی ہوتی ہے, جو کہ آئی تھنک وہ ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, کمفرٹ لیول ہو جائے. اچھا, وہ آپ نکال لیتی ہے, میں نے دیکھا ہے. ہاں, آپ کے پاس آ کے سب پھر سکون سے اپنی ساری کہانی بتاتے ہیں جو انہوں نے کہیں بتائی نہیں ہوتی. بیکاز ہم جج نہیں کر رہے نا. آئی ایم ناٹ ججمنٹل, آئی ایم اے ویری کنٹمپرری وومن ہو از آؤٹ دیئر with nothing to hide. اچھا, ایک اور پیس ان کو پاس ہوتا ہے, کمفرٹیبل ہوتے ہیں وہ لوگ تھوڑا. ایک ریلیشن بھی تو آپ کو بڑا لمبا ہے ان کے ساتھ, پی آر آپ کی بہت لمبی ہے ان کے ساتھ, کئی لوگوں کے ساتھ نہیں بھی ہے. اچھا, وہ بھی آ جاتے ہیں. آئی تھنک ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ جی آپ. I never tried to make money from the podcast. I think it was never the intention. So I can be picky and choosy, but actually I've been picky and choosy in everything I've done in my life. So شروع سے. Yeah. آپ کہیں میں دیکھ رہا ہوں یہاں لگا ہوا بڑا کلاسی لگ رہا ہے. تو بریسٹ کینسر اویئرنیس کیا کہنا چاہیں گی آپ, کتنا زیادہ ہم سروائیو کریں پاکستان کے اندر؟ پاکستان میں ایکچولی ساؤتھ ایشیا جو ہے نا, ہمارا پوری جو جگہ ہے اس میں پاکستان میں اسپیشلی 9% سے 12% in 100 people women is breast cancer. اور اویئرنیس بہت کم ہے کیونکہ کتنا ٹیبو سبجیکٹ ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ لوگ بریسٹ کہتے ہوئے بھی اور چھاتی کہتے بھی گھبراتے ہیں. تو خواتین جو ہیں اسپیشلی جو ہمارے امیر طبقے کی تو چھوڑیں, لیکن جو
گاؤں کی ہیں عورتیں اور جو گھر میں کام کرنے والی, ان کو بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, بیکاز دے کانٹ ٹاک ٹو دا ہسبینڈ, وہ کہہ نہیں سکتی, نہ اپنے بھائیوں کو کہہ سکتی ہیں, تو وہ چیک اپ نہیں کراتی ہیں. تو یہ بہت ساری ہم جانیں بچ سکتی ہیں اگر ہم صرف چیک اپ کرا لیں, سیلف چیک اپ بھی کر لیں. تو اویئرنیس بہت ضروری ہے اس کی. تو آلویز ایوری اکٹوبر آئی ایم also an ambassador for Pink Ribbon, so I'm trying to create that awareness. اچھا, گریجولی چینج آ رہا ہے آپ کے خیال میں, سو تھوڑی اویئرنیس آ رہی ہے؟ I think so. انہوں نے رنگ ٹون پہ بھی ڈال دیا نا اب, جی جی, تو آپ فون کرتے ہو تو آ جاتا ہے کہ اپنا چیک اپ کرائیں. اسی طرح سرویکل کینسر بھی بہت سیریس پرابلم ہے, اور ابھی جو میں بات کر رہی تھی میئر سے, تو وہ بتا رہے تھے کہ it's the elite class that are against doing things. وہ جب بھی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اویئرنیس, تو پرابلم ہو جاتی ہے, اور وچ از اے بگ پرابلم کہ اگر آپ کے ایجوکیٹڈ لوگ ہی نہیں کریں گے تو کیسے ہم اس چیز کو سامنے لے کر آئیں گے. اچھا, کہیں نہ کہیں یہ جو نارم ہے, یہ جو ایک ٹیبو ہے, یہ جینزیز توڑیں گے؟ جب نیچے سے بچے آ رہے ہیں بہت اسمارٹ آ رہے ہیں ماشاء اللہ سے وہ لوگ, جینزیز تو ہیں. اب آپ 60% آپ کے جو نیشن ہے از انڈر 30 years of age. اگر آپ ان کی نہیں سنیں گے تو سب انہیں کی سن رہے ہیں. آئی مین سوشل میڈیا از اٹ, سو آئی تھنک انہیں کی سننا ضروری ہے, اور لیکن ان کو سمجھانا بھی ضروری ہے. آئی تھنک وزڈم بھی ایک آتی ہے. اچھا, سننا اور سمجھانا بڑی تھن لائن ہے اس کے اندر, کون ٹھیک کون غلط؟ آپ کے گھر میں تو جنزیز آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ میں تو سنتی ہوں. سنتی ہیں آپ؟ میں سنتی اچھا, ہوں. اس سے فائدہ ہوا آپ کو؟ میں تو ہمیشہ سے, like I said, I'm a very emancipated woman. I've never stopped my children from doing what they want. Profession. لوگوں کو کہتی تھی میرا بیٹا ڈی جے بن رہا ہے, تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ 20,000 میں ہمیں گھر پہ آ کے جو لوگ ڈی جیز ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈی جے کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر. ڈی جیز آر دا ونس ہو آر میکنگ دا میوزک, producing the music, flying on jets everywhere. DJs are more popular than pop stars and rock stars now. So I think you have to let your children be. میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے, جو انہوں نے کرنا ہے ان کو زبردستی نہ کریں آپ. اس سے شادی کرو, یہ جو کیونکہ جس میں آپ کا پیشن ہے آپ اسی میں کامیاب ہو گئے. آپ کبھی نہیں کامیاب ہو سکتے, نہ آپ کبھی خوش ہو سکتے ہو اگر آپ ماں باپ کے فالو کرتے رہے رول سارے. ایک سرٹن ایج آتا ہے جب یو ہیو ٹو. اچھا, تو وہ لوگ کہتے ہیں جو بڑوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے, ہم بڑے ہیں, ہمارا تجربہ ہے, تمہیں کیا پتا, تم ہمارا کلچر ہے, ہمارا کلچر ہے. اٹس از ناٹ دا وے آف دا ورلڈ, دس از آر کلچر. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بدتمیز ہو جاؤ اور یہ نہ کرو. کبھی کبھی اپنی مرضی سے شادی نہیں بھی کر سکتا کوئی, تو رشتہ آ جائے تو اٹس اوکے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ زبردستی نہ کریں. زبردستی نہیں, زبردستی غلط ہے. اور ہمارا کلچر بھی الاؤ نہیں کرتا, اسلام بھی الاؤ نہیں کرتا اس طریقے زبردستی, تو کہیں پر بھی نہیں. پریشر ڈالتے ہیں نا, ایموشنل بلیک میل بھی ہوتا ہے کہ ہائے اس سے ماں جو ہے کہہ رہی ہے, جو ہے نا اماں جو کہہ رہی ہے, ہم نے زندگی دیکھی ہے, ہم نے سب دیکھا ہے. وہ تو پاکستان کا ایک نارم ہے کہ ہر چیز چھپائی جاتی ہے. ہمارے آئی آلویز سے کہ پاکستان از اے کنٹری آف سیکرٹس. فلاں فلاں کو پتہ نہ چلے, گھر کی بات ہے, باہر نہ جائے, خاندان کی عزت کا کیا ہوگا, یہ عام شام باتیں ہیں. کیسے لڑکی آتی تھی اور کہتی تھی میرے ساتھ غلط ہوا ہے باہر, اور کہتے تھے چپ ہو جاؤ. ہاں, چپ ہو جاؤ. اور آج بھی شاید 80% چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, اور چپ سہ لو, برداشت کرو, سہ لو. واٹ ربش, اٹس ایبسولوٹ ربش, اٹس ربش. کیوں سہ لیں؟ کتنا ٹراما ہے لوگوں کے پاس نا, لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ صرف لڑکیوں کے پاس نہیں ہے, مردوں کے پاس بھی, مردوں کے پاس بھی ہے. کیونکہ آپ لوگوں پہ اتنا پریشر ہے کہ آپ جائیں, آپ کمائیں, اپنے لیے نہیں, اپنی بیوی کے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے نہیں, پورے خاندان کے لیے. پرووائڈر, پروٹیکٹر, پتہ نہیں ایسا لگتا ہے سر آخری دنیا کا بندہ وہی ہے. ایگزیکٹلی. سو کتنی اچھی بات ہو کہ اگر آپ کے ساتھ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ بھی کام کر رہا ہے. او ہو, کیا میسج ہے بھائی, کیا امیزنگ میسج ہے. اگر دونوں مل کے کام کریں, اور جینزیز یہ سب کچھ توڑیں گے. اب جو جینزی آ رہے ہیں وہ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. لوگ میں نے بہت سارے کپل دیکھ رہے ہیں تو وہ مل کے کام کر رہے ہیں اور مل کے بنا رہے ہیں. تو یہ ختم ہو گیا کہ بھائی یہ سب کچھ یہ بندہ ٹام کروز گھر کا ایک بندہ سارا کے لیے کرے گا. اچھا, وہ کر بھی نہیں پاتا پھر. کیوں ٹام کروز کی بیوی کام نہیں کرتی تھی؟ ایکسلنٹ, ایکسلنٹ. I don't know, I don't think نہیں ویسے کرتی ہی ہوگی, کیونکہ اب جو نئی والی آئی ہے وہ تو کر رہی ہیں, چھوٹی ہیں وہ. ہو گئی اس کی شادی. وہ شادی ہوئی ہے, ڈیٹ ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ساتھ ہی ان کے ساتھ شادی ہو گئی.
اچھا No, ڈیٹنگ no, he's still dating her. لیکن چلے Yeah. جو بھی ہے خیر ٹام Yeah, کروز ہے. yeah. اچھا جی آپ کے بارے میں بتائیے. آپ نے ابھی بات بہت اچھی کی کہ میں نے ہمیشہ چوز کیا ہے, چاہے وہ میں نے بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں, تقریباً 15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کیٹ واک, اگین لیجنڈ, پائنیئر, اور آپ نے ایسے کام کیے ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور کرتے ہوئے آپ کو میں نے دیکھا ہوتا تھا اس زمانے بھی. آپ تو میں نہیں دیکھتی تھی, ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے تھے, جس طریقے سے آپ بھاگ رہی ہوتی تھیں, جس طریقے سے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے تھے. اچھا لوگوں نے آپ کی مانی ہی بہت ہے, کبھی پیار سے اور کبھی آپ تھوڑا سا پیار زیادہ کر دیتی تھی. اچھا. تو کیسا رہا یہ آپ کا ایکسپیرینس اتنا عرصہ لمبا ایونٹ مینجمنٹ کا, خاص طور پہ اب تو سب آ گئے. It's okay. 15 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں, آلموسٹ 40 ایئرس ہو گئے ہیں مجھے ان دا بزنس. سو 1986 سے میں نے کام شروع کیا تھا فیشن کے اندر اسپیشلی, اور 89 میں کیٹ واک پیدا ہوئی تھی, وچ از ناؤ 37 ایئرس آلموسٹ. سو اٹس بین اے لانگ ٹائم. سو آئی تھنک آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت آپ نے اسٹارٹ کیا تھا. جی. So I think I mean there's a lot of history, لیکن I think it's about quality and it's about passion. جیسے میں نے کہا پہلے بھی کہ جس میں جو بھی پیشن ہوتا ہے وہ اس کو فالو کرے. اگر کرکٹ کا ہے تو کرکٹ کھیلے, اگر میوزک کا ہے تو میوزک گانا گائے, گانا بجائے, جو بھی آپ کا پیشن ہے آپ اس کو فالو کرو. پھر یہ آپ کا پیشن تھا سب کچھ کرنا. I love fashion. Fashion was never a fashion. It was always art. میں تو پتہ نہیں کیسے گھس گئی اس کے اندر. بٹ یہ کہ کبھی کبھی زندگی آپ کو ایک طرف کھینچ رہی ہوتی ہے, آپ دوسری طرف جانا چاہتے ہو. My passion was always art. It still is. I'm a collector. I love art. So I collect. I'm a painter, sculptor, جو لوگوں کو نہیں پتا شاید. But I've collected art all my life. But I was sort of drawn towards fashion. And once I think Catwalk started, then I was full time into. اچھا مجھے تب کا کیٹ واک یاد ہے جب ایک زمانے میں ہوتی تھی نسرین, سائمہ, ایسے لوگ. That was 25 years ago. اتنا سال ہو گیا. Yeah, that was 25. I think Nasreen all came to me in 2002 جب میں پہلا لکس اسٹائل ایوارڈس کا. اور آپ کا آفس میرے خیال شہر پہ ہوتا تھا. نہیں, زمزمہ. زمزمہ پہ. اچھا یہ فرسٹ, ہاں دونوں آفس زمزمہ میں تھے, پھر ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے تھے شہباز پہ. شہباز پہ آپ کا آفس اس زمانے, اب پتہ نہیں شہباز پہ ہی. Still in Shahbaz. اچھا شہباز میں ہی. Yeah. I want to get out of there, but I can't. مجھے ہوتا ہے نا زمزمہ بھر گیا, ٹریفک, when you want to get out of there, then I want to get out of there now. اچھا جی آپ نے تو 2 3 4 5 ایرا دیکھ لیے, تو اگر 4 کی تو کم سے کم دیکھ لیے اگر ڈیکیڈس کی بات کریں تو ان سب میں اس وقت کے فیشن اور آج کے فیشن میں ویسے کا ویسے ہی ہے, کچھ فرق آ گیا؟ نہیں, obviously not. I think more commercialism now in fashion, more online, and obviously ابھی 6 سال سے فیشن ویکس نہیں ہوئے تو اس سے بھی بہت فرق پڑا ہے. فیشن کی انڈسٹری تھوڑی سی, اٹس ناٹ, دیکھیں آن لائن آپ کے 60% سیلز سے زیادہ آن لائن سیلز فیشن کے. سو اٹ ہیزنٹ ڈائیڈ, اٹس دیر, اٹس سیلنگ کمرشلی, بٹ پلیٹفارمز نہیں رہے آپ کے پاس. یو یوز ٹو ہیو فیشن ویکس ایز پلیٹفارمز, یو یوز ٹو ہیو لکس اسٹائل ایوارڈز ایز اے پلیٹفارم. اس میں بھی اگر کیٹیگریز دیکھیں کم ہو گئی ہیں فیشن کی. تو ویسے بھی لوگ کمپلین کرتے ہیں, روز سنائی لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ فیشن کی کریٹیوٹی نہیں ہے. سو وی ڈوئنگ سم تھنگ اباؤٹ دیٹ. تو کبھی بیٹھ کے سانس تو لینے والے نہیں, بٹ نئی چیزیں کرنے میں اب زیادہ مزہ آتا ہے, کیونکہ سب وہ کہتے ہیں نا بن دیٹ ڈن دیٹ, سب کچھ کر لیا. دا پوڈ کاسٹ واز فن بیکاز اٹ واز نیو. And the podcast is something different for me. It's not a money-making thing. It gives me satisfaction because I think it helps. At least we have about 70% women watching my podcast. So it gives them hope. It gives them inspiration from hearing even famous people sit and cry or tell their stories, which are real stories. اچھا اس سے وہ گزر چکے ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ, اچھا میرے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. سو وہ ایک بہت ضروری ہوتی ہے چیز باہر نکالنی. آئی تھنک دیٹ از ناؤ فار می دا نیکسٹ فیز آف مائی کریئر اینڈ مائی لائف از ٹو پش مور باؤنڈریز, ناٹ گو بیکورڈز.
I can't go backwards. اچھا وہ کرتی ہوئی آ رہی ہیں آپ بہت عرصے سے. ہو گیا نا. I have 2 children, they are settled, they are in Canada, living there. بیٹے کی میری شادی ہو چکی ہے, وہ بھی وہاں شفٹ ہو گیا ہے. So my ذمہ داری is only to myself and my mother, who is still with me, mashallah, she's 83. And so اب میں نے ایک زندگی کا ایک نیا مقصد جو کھولا ہے وہ میوزیم ہے فیشن کا. اسی لیے میں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ آئی ہوں. اور پوچھیں گے اتنے عرصے سے بلا رہا تھا میں کیوں نہیں, میں نے کہا بیکاز آئی نیڈ ٹو گیو ہائی لائٹ واٹ فیشن میوزیم, اب یہ کیا چیز ہے؟ سو پوری دنیا میں فیشن میوزیمز ہوتے ہیں. اگر آپ نے تو میٹ گالا کو تو سنا ہی ہوگا نا, بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. سو دا میٹ از بیسکلی دا میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ. سو ان کے پاس ایک پورا سیکشن ہے, گیلری ہے فیشن کے اوپر اور کاسٹیوم پہ. سو دیٹس دی انسپریشن. اینڈ بٹ اگر آپ پیرس چلے جائیں تو ڈیور کا اپنا میوزیم ہے, ایو سان لوران کا اپنا میوزیم ہے, Dolce & Gabbana, all the brands have their museums. So the idea is کہ آپ کی ہسٹری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ کے اگر آپ میگزین نکالتے تھے تو اس کی کاپیز کس کے پاس ہوں گی, کتنی رہیں گی, کتنی ڈسپیئر ہو جائیں گی. یہ تو سب کلاؤڈ پہ چلا جائے گا, رائٹ. بٹ باقی کیا ہوگا, آرکائیوز کا کیا ہوگا, جو پاکستان سے پہلے کا سامان ہے اس کا کیا ہوگا, آپ کی دادی کا جوڑا جو ہے جو کہ شاید پڑا ہو اس کا کیا ہوگا, وہ خاکوں کا کیا ہوگا. سو دوز آر امپورٹنٹ تھنگس ٹو آرکائیو. میوزیم از واٹ upholds culture, shows your culture, it improves tourism, it teaches students, there's an incubator space, there's places. So this is my new passion and my new sort of work that I'm doing. اور یہ کب تک دیکھا جائے گا سب کے سامنے, کب تک آنے والا؟ 5-6 سال تو لگیں گے. اچھا, اتنا بڑا پروجیکٹ. Right now I'm looking for a heritage building ڈھونڈ رہی ہوں. وہ تو آپ گورنمنٹ آف سندھ دے دے گی ویسے, وہ دے رہے ہیں, میئر صاحب تو دے رہے ہیں. پیچھے پڑی ہوئی ہوں سب کے کہ یہ بھی دے دیں وہ بھی دے دیں, ہیلپ بھی کریں نا بھائی. آپ اگر کچھ کرنا جا رہے ہیں جو کہ آپ کیا کہتے ہیں ایف او سی ہے, بیسکلی کام تو سارا پرو بونو ہے, ایسے تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں, رائٹ. اٹس فاؤنڈیشن ورک. تو پھر تو آپ کو ہیلپ کی ضرورت پڑے گی. بٹ آئی تھنک ہماری جو سویلین پاپولیشن ہے وہ ویسے بہت ہیلپ کرتی ہے. اچھا, آف کورس پاکستان میں سب سے زیادہ چیریٹی دی جاتی ہے دنیا میں. سو اپنے کلچر کو پرزرو کرنے کے لیے بھی لوگ, آئی ایم شیور دے ول بی دیر. آئی ایم شیور دا گرلز ہیو سم تھنگ دے کین ڈونیٹ ٹو دا میوزیم ایز ویل. میرے خیال آپ نے اس کو صرف مارکیٹ کرنا ہے, آئیڈیا کو سب کو بتانا ہے, لوگ تو تیار بیٹھے ہوں گے. اور یہ میرے خیال فرسٹ ٹائم ہوگا پاکستان میں, سے پہلے تو کسی نے نہیں. سو آئی مین میوزیمز ہیں پاکستان میں ہیں. فیشن میوزیم نہیں, میوزیمز ہیں, اور وہ میوزیم بھی میوزیم ہی ہے ویسے. نہیں, اس میں امینڈمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی بہت ساری جگہوں پہ, تو کچھ بھی نہیں آتا. نو, بٹ آئی تھنک مہاٹا میوزیم ہے, اس کا ہر سال ایک نیا ایگزیبیشن ہوتا ہے. آلسو وہ اسپیس بھی ہے جہاں پہ آپ ایونٹس کر سکتے ہو, جہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکچرز ہوتے ہیں. سو آئی تھنک میوزیمس کا آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اس میں ڈسپلے کریں چیزیں, آپ اس کا بہت مقصد ہو سکتے ہیں, وہ بہت آگے جاتا ہے. جیسے کہ اینڈ وی وانٹ ٹو ڈو میوز گالا اس کے ساتھ ساتھ, وچ از اگین نیکسٹ ایئر ان February. So we want to create new glamorous events, which is obviously helping you guys as well on the digital front, right? So that's the maqsad. اچھا ہے. اور کیٹ واک کیئرز آپ کا اب تک کیٹ واک کیس چل رہا ہے, اسی لیے ربن بھی چل رہا ہے اور پیچھے پڑی رہتی ہوں. بلکہ آپ بھی مجھے ایک شاؤٹ آؤٹ دے دیں تو میں لگوا دوں. جی بالکل دوں گا, ربن کے ساتھ. بہت اچھی. یہ تو آپ کا جو آپ کام کر رہی ہیں یہ تو سب کے لیے کر رہی ہیں, جو ہم شاید نہیں کر پا رہے آپ کر رہی ہیں. بڑی بات ہے, اور ہم اس کے اندر جتنا رول پلے کر سکتے ہیں وہ جتنے بھی لوگ ہیں اس میں ہم شانہ بشانہ کے ساتھ مل کے بھی کچھ کر سکتے ہیں, اگر جینزیز آپ کے ساتھ آ جائیں. ویسے تو آپ کے ساتھ ہیں بہت ساری لڑکیاں, تو کر لیں آپ نے. ناٹ نیسیسریلی جینزی. آئی تھنک عدنان یہاں بیٹھ کے جو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ شامل ہو جائیں. اور اچھا, ایونٹ مینجمنٹ کا کام ابھی آپ کا تھوڑا سا آپ نے I think been there, done that. So you have to do new things. So the gala is a new event that we are going to put up in February. And if we're going to do anything,
we do keep doing things. But नज़र नहीं आता. अभी PISA Awards कर रही हूँ मैं दुबई में. I'm doing weddings as well. I think. अच्छा, ये फैशन वीक्स किसके नज़र हो गए आपस में? Fashion weeks तो किसने नज़र लगा दी आपस में? कोई मामलात हुए कराची हाँ बाहर वो के? तो बहुत पुरानी बात. तो ये इसको ठीक क्यों नहीं करती? आप ही इसको ठीक करा दें. वैसे आपकी बात तो सब सुनते हैं. आई थिंक खुद एक तो हो रहा है शायद फैशन वीक हो रहा है जनवरी में. लेट्स सी होपफुली इट टेक्स ऑफ. हो जाएगा. हाँ हो जाएगा. आई थिंक एक टाइम आता है हर चीज़ का. अदनान कुछ ऊपर जा रहा होता है फिर नीचे जा रहा होता है. पाकिस्तान में तो ऐसे ही चल रहा होता है ना सब कुछ. राइट. ये बहुत अच्छा है. ये जो आपने आइडिया दिया ना बहुत अच्छा. कभी ऊपर कभी नीचे. और अच्छा पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है. हाँ नहीं 6 साल से तो नीचे ही है सब. सो आई थिंक 6 साल से अगर आप खुद देखें. बट डोंट यू फील अभी आप देखें हम अवार्ड्स हुए हैं. PISA अवार्ड्स हो रहे हैं. पाकिस्तान आइडल. आई डिड पाकिस्तान आइडल इन 2013. उस वक्त मैं PR कर रही थी उनकी. ऑनलाइन कर रही थी. स्टाइलिंग कर रही थी. सब कुछ कर रही थी. एंड दैट वाज 12 years ago. इट्स मेड अ कमबैक. इट्स रियली गुड. आई थिंक आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत. अब आए जरा. मैं वो देखती हूँ जो शॉर्ट्स. नहीं बहुत अच्छा है. बहुत. सो आई थिंक जो थोड़ा सा जब मैंने कहा ना बहुत ही ज़्यादा डाउन. आई थिंक पीपल आर सिक एंड टायर्ड. आई थिंक एवरीथिंग विल कम अप नाउ अगेन. एंटरटेनमेंट बाउंस बैक होगा. ये बॉल है बस नीचे गिर चुकी है. हम बिल्कुल बॉटम पर हैं. या आई थिंक वी हैव टू कम बैक अप बिकॉज आई थिंक होता ये भी है. अगर देखें आपके हर एंटरटेनमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं. इवेंट्स हैं, फैशन है, म्यूज़िक है, थिएटर है, टेलीविज़न, फिल्म. राइट नाउ सबसे ऊपर क्या है बताएं आप. सबसे ऊपर क्या चलता है इस वक्त? ड्रामा ऊपर है. फिल्म नीचे है. फैशन नीचे है. स्पोर्ट्स भी एक तरह से नीचे. ऊपर तो नहीं कह सकते. ऊपर नहीं है. अभी हम नीचे. अभी हम लोग जहाज़ों में ऊपर हैं. बट म्यूजिक वी ऑलवेज बिन गुड एट म्यूजिक तो नहीं गिरा ना. ड्रामे भी नहीं गिरे. तो आपका कुछ चीज़ें फिर ऊपर नीचे होती रहती हैं. सो आई थिंक जब कोई चीज़ बहुत देर तक नीचे हो रही थी तो उसको ऊपर आने की आ जाती है. नहीं भी आएगी तो ऑटो पे इंशाल्लाह आने वाली है. एग्जैक्टली. अच्छा, स्टाइलिंग की आपने बात की. ये क्या सच है कि शान को जो नया एक ऑरा दिया है वो कहीं ना कहीं फरिया अल्ताफ ने दिया है? So, उस वक्त होता ये था कि पब्लिसिस्ट नहीं थे जी. एंड पीपल डिडंट नो व्हाट अ रेड कार्पेट वाज. आई हैड टू एक्चुअली मैं चीट करना पड़ा था रेड कार्पेट. मैंने आई थिंक कभी बताया है लोगों को ये बात कि पहला रेड कार्पेट हुआ ही नहीं बिकॉज नताशा वाज द होस्ट. वो 3 घंटे लेट आई. किसी को पता नहीं था ड्रेसअप होके आना है, खड़ा होना है, वॉल के इंटरव्यूज़ देने. तो अगले साल ZQ को और अदनान सिद्दीकी को मैंने खड़ा कराया. रोप लगाई. एक लिमोजीन, एक ही वाहिद लिमोजीन होती थी पाकिस्तान में. वो कार्टन की थी. उसके ऊपर स्टिकर लगवाया और एक्चुअली चीट किया. तो और लोगों को ड्रेसअप किया ताकि फिर लोगों को समझ आए कि यू हैव टू ड्रेस अप. उनको उस वक्त समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. नहीं आ रहा था. एंड दिस इज 23 years ago. सो ऐसा आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ता है टू ब्रिंग देम टू the level of what the rest of the world is doing, so we're not on that level. We're not. अच्छा, जिनको किया वो सब मानते हैं? It doesn't really matter. Does it matter? No. जिसको अगर आपने फेमस किया हो, किसी को वायरल किया हो, इधर आपके बैठे हुए हैं, तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं, बस हंसी आती है अंदर अंदर. नहीं. I think Shaan was always, I'll tell you about Shaan. Shaan always had style. अभी भी आप मुझसे पूछें पाकिस्तान में कोई किसी मर्द के बारे में, कोई मर्द हो इंडस्ट्री में जो स्टाइलिश है, फिल्म स्टार, तो कौन है? शान या फवाद खान? Fawad Khan has a stylist. Shaan has always had style. Shaan was always stuck in the gandasa. मौला जट. He was stuck. तोड़ा तो आप ही ने मौला जट वैसे. नहीं, because वो लोग उसको जानते ही नहीं थे ना. वो समझता था कि मौला जट ही है. नहीं, वो अभी थोड़ा सोशल मीडिया पे आया. वो समझता था. उसने मुझे कहा भी जी कि स्टार जो होते हैं ना वो रात को नजर आते हैं आसमान पे. तो मैंने उसको कहा बात सुनो. जो आपने टॉम क्रूज़ की बात की, मैंने कहा टॉम क्रूज़ की फिल्म निकलती है वो हर मॉर्निंग शो, हर इवनिंग शो पे होता है. राइट. कभी वो टोक्यो में प्रीमियर पे होता है, कभी इधर होता है. वो हर जगह हमारे स्टार हिलते नहीं ऊपर से. हाँ, ये रातों में नजर आते हैं. सही कहा अभी भी. वो उस नहीं, मगर वो एक पुरानी थॉट प्रोसेस थी विच इज़ ट्रू. क्लार्क गेबल के ज़माने में परहैप्स. अब सब कुछ चेंज हो गया. इट चेंज्ड, राइट, बट यू हैव टू चेंज विद द टाइम्स. सो वो भी जो उसने वो एक वीडियो बनाया
फ्यूजन का खमाज रात को 3 बजे मुझे उसको वो गाना सुनाना पड़ा कि ये गाना है और इसमें तुम ये कैरेक्टर प्ले करोगे और उसकी बस एक ही शर्त थी कि तुम मेरे साथ रहोगी 24 घंटे तो मैं ये करूँगा. सो आई सेड ओके. एंड फिर मैंने बिकॉज मुझे उसने कहा सुपर हिट गया साकिब मलिक ने कि तुम इसको छोड़ोगी नहीं, क्योंकि उसकी रेपुटेशन ऐसी थी कि वो अगर कोई कमर्शियल भी शूट हो रहा होता था ना तो वो लेट आता था या बहुत. तो मैंने कहा यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू नो, ब्रिंग योर सेल्फ इन टू दिस सेंचुरी. एंड सो आई थिंक तो वो स्टार हिले अब वहाँ से. आई थिंक शान इज स्टिल अ स्टार टू मी. स्टार और एक्टर बनने में बहुत फ़र्क है. बहुत गहरी बात है भाई. बहुत एक्टर तो बहुत ज्यादा हमारे पास. बहुत सारे स्टारों की जरा कमी है वैसे है ना. कौन है स्टार आप बताएं ना. आपके नजर में फवाद खान इज अ स्टार. हाँ, फवाद खान इज अ स्टार. ही इज अ स्टार. आई लाइक फवाद खान. ही इज एजुकेटेड, ही इज फैमिली मैन, ही इज अ. अच्छा, खवातीन में मायरा खान को कहेंगे स्टार. या इसके बाद का रेटिंग किसी को देना चाहती हैं अगर आप 1 2 3 नॉट अ फिल्म स्टार बट टीवी स्टार्स आर डिफरेंट. टीवी को इडियट बॉक्स कहते थे, याद है आपको एक ज़माने में. बिकॉज स्टार इज़ लाइक पूरी सिनेमा स्कोप में जब फिल्म आती थी. आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ OTT, बट द स्क्रीन इज़ अ स्क्रीन. जब आपकी शक्ल इतनी बड़ी नज़र आ रही होती है. अच्छा, अभी भी आप बिलीव करती हैं इस बात के ऊपर या ओवरऑल देखा जाता है कि स्टार है. सिर्फ हानिया आमिर स्टार कहेंगी. क्यूट बट नॉट स्टार. क्यूट. She's cute. Acting. So for me, I think you have to play the jhalli, the andhi, to be a little. ये आसान है ये. आसान तो कुछ भी नहीं है जिंदगी. नहीं, वो आसान नहीं, क्यूटनेस तो आसान है. खाली क्यूट होना तो आसान होता है. Yeah. तो काम करना तो सानिया सईद. But everybody gets satisfaction out of doing whatever they want. So I don't want to be judging. For me, आपने मुझसे पर्सनली पूछा तो मैंने आपको बता दिया. टू मी सानिया सईद इज़ अ रियली गुड एक्टर और आई थिंक उज़मा गिलानी वाज अ गुड एक्टर. यू नो, एक्टर्स आर लाइक टेक टाइम. वैसे फैसल कुरैशी साहब ने बड़ा रीइन्वेंट नहीं किया इस दफ़ा. ये केस नंबर 9 ने बड़ा तबाही मचाई हुई है सुना. आई नो, बट इट्स अ गुड ड्रामा ना. इसका कॉन्सेप्ट बहुत है, बट चेंज होना आपको समझ इसी एक बड़ा मीडियम मिला हुआ है. जैसे उडारी था, बिकॉज मैं काम करती हूँ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे, तो मैं आपको बता रही हूँ कितना फ़र्क पड़ता है ड्रामे से. क्योंकि ड्रामा सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, बिलियंस में यूट्यूब पे जाता है, राइट, व्यूज़. सो जो मैसेज आप ड्रामे में दे सकते हो आप अभी फिल्म में नहीं दे सकते हैं, ना फैशन से दे सकते किसी चीज़ से. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू. अच्छा, अब मैसेज आने लग गए इनकी तरफ से ड्रामास के थ्रू. हाँ, थोड़ा बोल्ड हो गए. आई होप सो. अब बोल्ड हो गए, एक डर खत्म हो गया. आई थिंक लोग अब एहतजाज भी बहुत करते हैं जब कोई स्टूपिड चीज़ होती है. वो जो लोगों को नहीं चाहिए, वो जो शादी के बाद के अफेयर और सास बहू लोगों तरह बाहर निकलना चाहते हैं. आई थिंक सो. आई थिंक यू नो, जो जैसे मैंने कहा जो सच है वो निकल के आए. वो बेशक आपका सच है, इसका सच है, उसका सच है, सब निकल के आए. उसमें कोई शर्म नहीं है. शर्म छुपाने में है. शर्म है नॉट शेयरिंग. हो और शुरू से छुपाया है. एग्जैक्टली. कभी क्या छुपाया, कभी ये चाइल्ड अब्यूज वाले केसेस क्यों इतने बड़े थे, इसी वजह से शायद छुपा. इसलिए कि ख़ानदान की इज्जत और उसी में मार देते हैं ना, लड़कियों को और बच्चों को उसी में ख़त्म कर देते हैं. क्या काउंसलिंग नहीं कराते, थेरेपिस्ट पे नहीं जाते. यू अंडरस्टैंड, अगर वो सर्वाइव भी कर जाएं तो वो ट्रॉमा और स्कार्स तो रह जाते हैं. पर ये वो चेंज हुआ, वो थेरेपिस्ट वाला के जा रहा है तो पागल है, तो ये तो पागल हो चुका है. ना चेंज हो गया. अब चेंज हो गया. नहीं, अमीरों में ज़रा पढ़े लिखों में चेंज हुआ 1-2% में. 98 में तो अगर कोई लड़की गई तो उससे फिर शादी के ज़रा मौके कम नहीं हो जाते हैं. बिल्कुल. ऐसे लोगों से किसने शादी करनी है. मैं लड़कियों को ये मैसेज दूंगी कि डोंट बी स्टूपिड. डिप्रेशन इज समथिंग 90% ऑफ द वर्ल्ड 90% will go through. So आपको कभी डिप्रेशन नहीं हुआ? आपको नहीं हुआ कभी? इट्स अ न्यू नॉर्मल, हर वक्त होता है. कभी लो फील कर रहे हैं, कभी वेदर इट्स बिजनेस डाउन हो जाता है या कुछ हो जाता है या कोई हर्ट होती है या कोई बिट्रेयल होता है, एवरीवन गोज थ्रू इट. कि स्लीपलेस नाइट्स, नींद नहीं आ रही, रात पूरी रात परेशान. इसको नॉर्मल लेने लग जाए थोड़ा सा. इट्स नॉर्मल.
Depression is normal. It's getting out of it and not letting it go further. Talking to people and then वो भी नहीं ना आप खानदान वालों से बात करो. اور نہ ایسے بندے سے بات کرو جو آپ اس سے بات کرو اور وہ 4 لوگوں سے بات کریں. تھراپسٹ وہ ایگزیکٹلی تاکہ وہ گاسپ بن جائے. تھراپسٹ آپ کو وہ لینا چاہیے جو آپ کو نہیں جانتا. It has to be a stranger. So people don't know this. اچھا پرابلم ہے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے کیا کہ ایسا بندہ جو اسٹرینجر ہو وہ آپ نہیں جانتے وہ تو آپ کو جانتا ہوگا. لیکن وہ آپ کے اندر کی بات نہیں جانتے ہیں. وہ آپ کو نہیں ان کو نہیں پتا کہ بچپن میں کیا ہوا ہے. اچھا وریہ آپ نہ ڈری چاہے وہ عامر کا دور تھا ضیاء کا دور تھا. نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں بالکل. ڈری ہیں آف کورس میں بہت ڈرتی تھی. میں انسان ہی نہیں ہوں گی اگر میں کہوں گی کہ میں نہیں ڈرتی تھی اور جھوٹ ہوگا. بیکاز آبویسلی جب آپ اب ہمارا زمانہ تو 80s کا زمانہ ہے سمجھیں. 86 میں گریجویٹ کر کے آئی تھی واپس اور ماڈلنگ اسٹارٹ کی تھی. وہی زمانہ تمہاری شادی نہیں ہوگی ارے رشتے نہیں آئیں گے اور and this is again let me tell you it's the elite again. It was people I went to school with and I went to grammar school and the convent and then I went abroad for studying. تو جو باہر سے پڑھ کے لڑکے آئے ہوئے تھے وہ اس طرح کی اسٹوپڈ باتیں کرتے تھے. ہاؤ کین یو تمہاری تصویر پان کے ریپر میں سے نکلی ہے. اٹ واز لائک اے بیڈ تھنگ. یا لگی ہوئی ہے پان کی دکان پہ یا ٹانگیں کھول کے کیسے کھڑی ہو سکتی ہو تم. آپ سمجھ رہے ہیں سوچ یو ماڈلنگ یو ڈوئنگ اے جاب حالانکہ آپ کے آس پاس کے جو لوگ تھے یو آر ناٹ ایون تھنکنگ اباؤٹ what this person is thinking, you know. So you're thinking, oh, what is this? But this is the thought process. And it happened. The first mangni was like in-laws, no modeling. Of course, there was so much pressure. Itna pressure tha. And or when you're 21, 22, you know, everybody wants to get married. Nobody wants to think and you start questioning. پھر آپ سوچتے ہو کہ میرے ماں باپ تو نہیں ایسے سوچتے. پی ٹی وی کا ماحول تو بالکل صحیح ہے. یو نو بیکاز آئی واز ورکنگ آلسو آن ٹیلی ویژن. سب ماحول کہتے خراب ہے, کوئی خراب نہیں تھا, بہت اچھا ماحول تھا. سو دیر واز اے ہول ڈفرینس اینڈ دیر واز اے فیئر. وہ فیئر بعد میں اترا جا کے سے بات جب میں انڈیپینڈنٹ ہو گئی. پھر توڑا آپ نے بالکل انڈیپینڈنٹ. پھر تو آپ نے کچھ چھوڑا بھی نہیں ویسے سب کچھ آپ نے بولا کھول دو. کھولو اینڈ you should live. You have one life to live. You can't live under somebody else's rules and control. You have to live your life on your own rules and you know what's good and bad. You know that. ہر ایک کو پتہ ہے, آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے. آپ کے پیرنٹس اپنی جنریشن کا بیگیج لے کر آتے ہیں. ہم بھی اپنے بچوں پہ اپنا بیگیج ڈالتے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے. بٹ اس کو توڑنا بہت ضروری ہے. اینڈ دی اونلی وے ٹو بریک اٹ از ٹو لسن ٹو دا ینگ پیپل اینڈ ٹو لسن ٹو واٹس گوئنگ اراؤنڈ یو. سی کہ کیا ہو رہا ہے. ایجوکیٹ کرو اپنے آپ کو, انفارم کرو اپنے آپ کو. ورنہ تم وہی رہو گے اپنی پرانی سوچ میں اور دوسروں کو بھی ڈسکنیکٹ ہو جاؤ گے. دوسروں کو بھی تنگ کرو گے نا, تنگ کرو گے. او ہو دوستوں کو بھی. کیا بات ہے, پروفیشنل کیا بات ہے. ہر ایک کو. اور تنگ ہوں گے لوگ آپ سے. A lot of people will not agree with me, but I don't care. I don't care. Who gives a shit? I mean, I don't give a shit. I don't have to anymore. یہ بہت اچھا ہے ویسے. اچھا جی, ایک کمپین آپ نے می ٹو والی وہ کامیاب ہوئی پاکستان میں, ابھی وہ بھی چھپی ہوئی ہے. I don't think it was not successful. I think it was very brave of our pop star Nisha to say whatever she did. I completely supported her. اتنا کہ میں نے گانا بھی بنا دیا اس پہ میں بھی کے نام سے. سو وہ تو کیس پھر اس کے بعد وہ ہو گیا نا. واٹ ایور کیس پاکستان ہے. ہوا تھا آپ کے خیال میں؟ That's not for me to determine. I just know that there are how many? 4 women, 5 women in this room. Tell me one of us has not gone through it. If you can be honest about it. If someone hasn't touched you inappropriately or made a remark which is inappropriate or made you feel dirty by just looking at you in a bad way. بہت زیادہ وہ ہوگا, بہت زیادہ. Right? اللہ معاف I کرے. mean, the minute a girl turns 12 and sits in a car and she's
in the car or she's walking on the street and the way the people look at her like it's Pakistan. This is very common. Of course it's true. Me Too is not. پاکستان سے باہر بھی تو بہت کچھ ہے. Of course hai. And that is what was interesting about this movement. November 2017 is when the movement came out. And it was against the Weinstein, of course, obviously. And everybody came out and talked about it. اور بڑی بڑی stars آپ کی باہر آئی ہیں جنہوں نے, سلما ہائیک نے پورا آرٹیکل لکھ دیا نیو یارک ٹائمز میں, Ashley Judd, so many of these girls came out and spoke about it, right? Which is what gave strength to everybody around the world. کہ یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ پوڈ کاسٹ کا بھی مطلب, یہاں بیٹھنے کا بھی مطلب یہی ہے کہ اگر میں بولوں گی تو کوئی نہ کوئی سن رہا ہے, اور ایک بھی آپ نے چینج کر دیا, آپ کا کام ہو گیا, اور وہ یہ نہ فیل کرے کہ میں اکیلی ہوں, کہ میری اکیلی سوچ ہے. آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے. صرف لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہوتا, لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بٹ یو نو دیٹ از آلسو ہیپننگ, رائٹ؟ می ٹو نہیں ہوتا لیکن چائلڈ ابیوز میں بچوں, لڑکوں کے ساتھ, اور ہماری تو خاص لڑکوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. ہماری انڈسٹری میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو میرے سامنے بھی ریسنٹلی وہ کاسٹنگ کاؤچز دیکھیں وہ ساری دنیا میں, ٹھیک ہے. ہاں لیکن جیسے انڈسٹری وائز اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو اس والی میں ذرا میرے خیال زیادہ ہے لڑکوں کے ساتھ. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ, بٹ آئی نو کہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے. ہالی ووڈ میں بھی ہے, بلکہ میں کل نیٹ فلکس پہ کوئی ہالی ووڈ کا ایک شو ہے وہ دیکھ رہی تھی, اس میں آپ جا کے دیکھ لیں. دے ہیڈ شون راک ہڈسن ایز اے کیریکٹر اینڈ دے شوڈ کہ 1950s میں وار کے بعد کیا ہو رہا تھا. You should see that because that's all about this as well. Conversion and forcing, you know, women and men. But it's not in... The problem is کہ سب سمجھتے ہیں کہ صرف ٹیلی ویژن, فلم اور ماڈلنگ میں یہ ہوتا ہے, تو ہر جگہ ہوتا ہے. I have so many girls who come working for banks. Corporate world. یہ case number 9 بھی اسی کو represent کرتا ہے. Exactly. Who've come to me and said, you know, I can't work there anymore. Will you give me a job because I don't feel safe or comfortable, or somebody's making a, you know, beeline for me. I mean, it's so hard for a girl. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جو اس کے گھر کے مرد ہیں وہ اس کو روک دیتے ہیں, کہیں کام نہیں کرو, گھر پہ بیٹھو. او کیا بات کی ہے. ہاں کیوں؟ کیونکہ سوچ وہی ہے, سوچ بری, سوچ چینج کرنی ضروری ہے. تو لڑکی کیسے بتائے گی گھر جا کے, جب اس کو پتا ہوگا, ڈر ہوگا کہ مجھے روکیں گے باہر جانے سے, پھر وہ بتائے گی بیچاری. تو وہ پھر تھوڑی سی اسمارٹ ہو جائے نا. دیکھیں, آئی بین ان دس انڈسٹری ایز ویل, رائٹ, اینڈ آئی واز ان دس انڈسٹری ان دا 80s, ضیاء الحق کے زمانے میں, جب 6 لڑکیاں نہیں ملتی تھی ماڈلنگ کے لیے آپ کو, ٹھیک ہے. اور مجھے لوگ سمجھتے تھے میں بدتمیز ہوں. لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم تو بڑی سویٹ ہو. ہم نے سمجھا تو بہت میں نے کہا اس لیے کہ ایک ریزرو سائن سامنے لگایا ہوا تھا کہ خبردار. نہیں, مردوں کے لیے تھا, وہ تھا, بالکل تھا, ٹکا کے تھا, بالکل تھا کہ بھائی اف یو وہ یہ نہ سوچنا کہ ہنسی تو پھنسی, خبردار. اوکے, آئی ایم ہیئر فار ورک, آئی ایم ہیئر فار بزنس, آئی ایم ناٹ ہیئر فار یو ٹو اوگل ایٹ می اینڈ تھنک او یہ تو یہ ماڈلنگ کرتی ہے, ٹی وی میں آتی ہے, تو یہ تو گیم ہے. That's what people think, right? اچھا, ویسے کانسیپٹ ابھی بھی یہ گھٹیا کانسیپٹ آج بھی ہے کہ ہنسی تو پھنسی ہو سکتا ہے, اس کو تمہاری گندی شکل دیکھ کے ہنسی آ رہی ہو. لڑکی کے لیے آج بھی, بیچاری کے لیے کہا جاتا ہے دیکھ لیا, 2 دفعہ دیکھا, او یہ تو پھنس رہی ہے. ہمارے سو بیسکلی آپ اپنی آنکھیں نیچے رکھیں, کسی سے چاہے وہ گر جائے, اتنا نیچے دیکھیں, نیچے گر جائے. بیچاری وہ دلہن کے لیے کہتے تھے کہ آنکھیں دیکھ کے نہیں چلو, وہ بیچاری کہتی میں گر جاؤں گی, سامنے دیکھ رہے ہیں. وہ ویسے گری ہوئی تھی, اس کو اتنے سیٹ بنائے ہوئے تھے, تو یوں اس کی شکل میں دیکھتی ہوں پرانی دلہنوں کی کرسمس ٹری بنائے ہوئے, اور جو میک اپ کرتے تھے بیچاری کو تھوکتا تھا. اب تو اللہ کا شکر ہے یہ تو کم ہوا, سب نے توڑا ہے ویسے, لیکن چھوٹے ایریاز میں آج بھی ہے. اللہ کرے اب وہاں ٹوٹے, اور وہ شاید آپ جیسے لوگ ڈر سے ہی توڑیں گے ان کو. نہیں, چھوٹے ایریاز میں پہلے تو ایجوکیشن کریں نا. 26 ملین بچے اسکول میں نہیں ہیں, تو آپ کہاں جائیں گے. دیٹس اے ہیوج کنٹری. ایک طرف اگر آپ جیسی خواتین یہ باتیں خواتین کے لیے کر رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں وومن امپاورمنٹ کے لیے کر رہی ہیں, یہ وومن امپاورمنٹ اصل میں جو آپ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. آپ کو ہمیشہ سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں, اور ہمیشہ آگے بھی دیکھتا ہی رہوں گا. آپ کی وائب بہت پازیٹیو ہے. تھینک یو. اور وائب بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.